میرے پیارے دوستو، یہ ایک اتنا زبردست قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو سننے کے بعد اگر آپ نے اس قصے کے اوپر عمل کیا تو آپ کی بہت ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی اور رزق کے اسباب اللہ ایسی جگہ سے کھول دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے، ایک مرتبہ بازار کی طرف نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور دوسرا فرعون کی قوم میں سے تھا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اس نے مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، کیوں نہ کہ آپ کے خیال میں فرعون کا جو آدمی تھا، یعنی کہ فرعون کی قوم کا جو آدمی تھا وہ ظالم تھا، اس لیے انہوں نے اپنی قوم کے آدمی کی فریاد سنی اور اس کی مدد کے لیے آگے بڑھ گئے۔ آگے بڑھنے کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظالم کو ایسا تمانچہ مارا، یعنی کہ اس کے منہ پر ایک چپیڑ ماری۔ میرے پیارے دوستو، وہ ایسی چپیڑ یعنی ایسی تمانچہ اس کے منہ پر لگا کہ اس آدمی کو قتل کرنا ہرگز نہ تھا۔ اس چپیڑ سے اس آدمی کی جان ہی چلی گئی، وہ بندہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سخت ندامت ہوئی اور فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ کہنے لگے یہ شیطانی حرکت ہوگی، بے شک شیطان کھلا دشمن ہے۔ عرض کیا کہ اے میرے اللہ، مجھ سے قصور ہو گیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، بلا شبہ وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، کیوں نہ کہ آپ نے مجھے بڑے بڑے انعامات فرمائے ہیں، سو کبھی میں مجرموں کی مدد نہیں کروں گا۔ پہلی غلطی کا اقرار کیا، پھر توبہ و استغفار کیا اور پھر آئندہ کے لیے محتاط رہنے کا وعدہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پریشانی میں رات گزار دی۔ صبح ہوئی تو ڈرتے ڈرتے چھپتے چھپتے باہر نکلے۔ فرعون بڑا ظالم انسان ہے اور بڑا سنگ دل ہے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ ہماری قوم کا آدمی مار دیا ہے، اور مارنے والا کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو کہ غلطی سے وہ ہوا تھا۔ باہر نکلے تو دیکھا کہ اسرائیل کا جو ہے وہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور وہ لڑ رہا ہے دوسرے بندے سے، اور دوسرا بندہ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ اس نے آپ کو دیکھتے ہی مدد کے لیے پکارا۔ سوچا ہوگا کہ یار بندہ مل گیا ہے، اچھا بندہ ہے، لڑائی مول لیتے رہو، اسے پکارو، یہ آ کر قصہ ختم کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا زور زور سے کہ بھائی تم کیوں لڑ رہے ہو، خواہ مخواہ الجھ رہے ہو۔ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسرائیلی کو کیوں نہ کہ ڈانٹ پڑ چکی تھی، اس لیے وہ یہی سمجھا کہ یہ مجھے سزا دینا چاہتا ہے۔ فوراً چلایا، موسیٰ تم بھی عجیب آدمی ہو، کل تم نے ایک آدمی کو مارا، آج تم مجھے مارنا چاہتے ہو، یعنی کہ کل تم نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا۔ اب یہ بات اس نے ساروں کے سامنے چیخ چیخ کر بول دی، اس لیے سارے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کل والا آدمی بھی آپ نے قتل کیا ہوگا۔ اب آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھیں کیسے ہوتی ہے۔ ایک آدمی بھاگا بھاگا آیا، اس نے بتایا فرعون کی مجلس شورا میں آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ آدمی فرعون کا انتہائی مقرب اور رازدار ہوگا، تبھی اس کو پہلے ہی فیصلے کا پتہ چل گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے دل میں خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کیا۔ اس نے آپ کو مشورہ دیا کہ مصر سے باہر کہیں نکل جائیں، ورنہ قتل کر دیے جائیں گے۔ لیکن جائیں تو کہاں جائیں، راستوں سے ناواقف، شہر اور ملکوں کے متعلق زیادہ معلومات نہیں تھی، اور ویسے بھی جنگل کے راستوں میں کسی بھی رہبر کی ضرورت ہونا ضروری تھی۔ اگر رہبر تلاش کرتے ہیں تو خود بھی پکڑے جائیں گے، اور پھر اگر رہبر مل بھی جائے تو اتنی اجرت کہاں ہے کہ وہ اس کو دے سکیں۔ بس اتنا جانتے تھے کہ مدین فرعون کی حدود سلطنت سے بہت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کی اور نکل گئے، ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہے، اے اللہ تعالیٰ مجھے اس کی قوم یعنی فرعون سے نجات دلوا، مجھے ظلم سے بچا لے، اور مجھے میری جو ہے وہ راہ راست پہ یعنی مجھے میری منزل پہ تو پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی دستگیری فرمائی اور مدین پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی تو دیکھا کہ کچھ لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اب دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے ہیں، دور کھڑی ہیں۔ بکریوں کو روکنا بھی کاردار، یعنی بالخصوص اس وقت جب ان کے سامنے پانی بھی موجود ہو۔ آپ نے پوچھا بھائی یہ معاملہ کیا ہے؟ ساری دنیا پانی پلا رہی ہے، تم لوگ پانی کیوں نہیں پلا رہے؟ انہوں نے اپنے باہر نکلنے کی مجبوری بتائی۔ ہمارے ابا جان بوڑھے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے، بہت بیمار ہیں، اس لیے مجبوراً ہمیں نکلنا پڑا ہے، اور تمام غیر مرد ہیں، ہم ان کے سامنے ان کو پانی نہیں پلا سکتے۔
اس لیے جب یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے تو ہم لوگ ان کو پانی پلا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اس حالت پہ رحم آیا، پانی کھینچ کر بکریوں کو پلا دیا، پھر ایک سائے کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کی، اے میرے اللہ تعالیٰ جو نعمت بھی آپ مجھ کو بھیج دیں میں اس کا محتاج ہوں۔ میرے پیارے دوستو، ان لڑکیوں نے گھر جا کر اپنے ابا جان یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا کہ بھائی آج ایک بندہ آیا ہے، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا بھائی کون ہے یہ بندہ، بلا کر لے کے آؤ۔ ایک بچی بہت ہی شرم و حیا کی چال چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر لے آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تمام کا تمام واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو سنا دیا۔ بھائی تسلی دی اور فرمایا اندیشہ نہ کرو، ظالم قوم سے تم بچ آئے ہو۔ اب ایک صاحبزادی کہتی ہیں ابا جان اس بندے کو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم چرانے کے لیے ملازم رکھ لیتے ہیں۔ نوکر میں دو صفات ابا جان ضروری ہوتی ہیں، ایک تو یہ وہ قوی ہو، دوسرا ایماندار ہو۔ صاحبزادی نے دیکھتے ہی قوت کا اندازہ لگایا ہوگا کہ کتنا قدامت اور ظاہری صحت سے اچھا، یعنی ڈھول کھینچنے میں طاقت کا اندازہ لگایا ہوگا، اور جس طریقے سے جو ہے وہ قوت کا اندازہ اس طرح اس بچی نے لگایا ہوگا کہ کتنے طریقے سے اس نے تھپڑ مارا اور وہ بندہ مر گیا، یعنی کہ اس تھپڑ میں اتنا زور تھا کہ اس بندے کی جان ہی چلی گئی۔ اس بچی نے ان دونوں بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پیارے ابا کو یہ نصیحت کی کہ ابا جان ان کو نوکر رکھ لیتے ہیں، ان کی صحت اور تمام چیزوں میں یہ بالکل اعلیٰ ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ان دو صفات کی وجہ سے اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جائے رہائش معاش کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی، نہ ایجنٹ کا بوجھ اٹھانا پڑا، نہ ایجنسیوں کے چکر لگانے پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی دور سے آپ کو یہاں لا کر جوڑ ملا دیا، اور شعیب علیہ السلام کو بڑھاپے کی وجہ سے معاون کی ضرورت تھی، وہ ضرورت بھی پوری ہوگی، اور شعیب علیہ السلام نے آپ سے صاحبزادی کی شادی بھی کرا دی، ملازمت ملی، راحت اور ٹھکانہ ملا، ذریعہ معاش ملا، نہایت سال رفیقہ حیات ملی، اور واپس جاتے جاتے راستے میں ہی نبوت بھی مل گئی۔ سارے کام اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ ہی کر دیے، سارے دروازے کھول دیے، اس لیے جتنا ان کے اختیار میں تھا وہ انہوں نے کیا، قدم اٹھانے سے گریز نہیں کیا، اور انجام اللہ پر چھوڑ دیا۔ میرے پیارے دوستو، یہ سارا کا سارا قصہ میں نے اسی مقصد کے لیے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرنا چاہیے، اس کو راضی کرنے کی فکر اور لگن ضرور ہو، لیکن توکل کرنے کا کام خود بخود ہوتے جائیں گے، مگر اپنے اختیار کو استعمال کر کے صلاحیتوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا فرمودہ ہیں کام میں لائے جائیں۔ ان تمام صلاحیتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنا اختیار استعمال فرمایا۔ اگر وہ بچے کو گھر ہی میں پڑا رہنے دیتی تو اللہ تعالیٰ کو بچانا منظور ہوا تو بچ جائے گا، تو یہ مرضی مولا کے خلاف ہوتا۔ صندوق میں بند کر کر ڈال دینا ان کے اختیار میں تھا تو وہ انہوں نے کر دیا۔ یاد رکھیں توکل کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ پر اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو اسے توکل پر چھوڑ دیں کہ بھائی بس اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر، یہ بات غلط ہے۔ اونٹ کو آپ باندھیں اور پھر اللہ سے دعا فرمائیں۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، لائف سرچ چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ملتے ہیں پیارے دوستو اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔